سامعین مکرم، تکالیف اور بیماریاں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں اہل ایمان کے لیے، اور عذاب ہے دنیا میں اہل کفر کے لیے۔ جیسا کہ نبی کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ مومنین کو کبھی تکالیف کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے، جان اور مال میں کمی کے ذریعے اللہ کی بارگاہ سے آزمایا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور تحقیق ہم تم کو آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں میں نقص کے ذریعے، مالوں میں نقص کے ذریعے، اور رزق میں نقصان اور کمی کے ذریعے۔ فبشر الصابرین، تو حقیقت میں خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ جو ان تکالیف اور اذیتوں پر صبر کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے خود ہی صابرین کی وضاحت فرما دی، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، کہ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے کہ انہی پر اللہ کے درود اور اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ تو تکالیف اور اذیتوں پر صبر کرنا یہ ایک مومن کا شیوا ہے، اور ایک مومن تکالیف، مصائب، بیماریوں اور وبا کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ ان تکالیف اور بیماریوں کا اصل خاتمہ اللہ کی مدد اور اللہ کی قدرت سے ہی ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا، بڑے بڑے سائنسدان، کھربوں ڈالر کی ماہانہ میڈیسن بیچنے والی بڑی بڑی فرمیں اور لاکھوں ڈالر تنخواہ لینے والے بڑے بڑے سائنسدان جہاں پر لاجواب ہو جائیں، وہاں پر بھی رحمت خداوندی، حکم الہی اور اللہ کی قدرت سے ہی شفا ہو سکتی ہے۔ چھوٹی بیماری سے لے کے بڑی بیماری تک آزمائش میں بھی اللہ ہی ڈالتا ہے، اور اس آزمائش اور بیماری سے نجات بھی اللہ ہی بخشتا ہے۔ اس لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ نقصان اور نفع کا حقیقی مالک اللہ کی ذات مبارکہ ہے۔ سنن ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے جو اسلامی عقائد کی ترجمانی کرتی ہے اور ایک مسلمان کے نظریے کو مضبوط کرنے کا سبب بنتی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ساری دنیا تمہیں نفع پہنچانے کے لیے مجتمع ہو جائے اور تمہارا بلا چاہنے کے لیے اکٹھی ہو جائے، اور اللہ تمہارا بلا نہ چاہے تو پوری دنیا بھی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی ماں سوائے اتنے نفع کے جتنی اللہ چاہتا ہے۔ اور پوری امت اور پوری دنیا مجتمع ہو جائے، جمع ہو جائے، اکٹھی ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، اور وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا نقصان جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفع اور نقصان کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ یہ بیماریاں اللہ کی قدرت اور اس کی منشا سے لگتی ہیں اور اس کے حکم سے ٹلتی ہیں۔ انسان کو یہ نظریہ نہیں رکھنا چاہیے کہ مجھے فلاں سے بیماری لگ گئی اور فلاں کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا ادوا، بیماریاں متعدی نہیں ہوا کرتی، یہ ایک سے دوسرے کو نہیں لگا کرتی ماں سوائے اس وقت کے جب کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔
جب حضور یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو ایک عربی دیہاتی بھی وہاں موجود تھا. آپ کو پتہ ہے جانور پالنے والے جو ہیں وہ بڑے محتاط ہوتے ہیں اس سلسلے میں کہ خدا نخواستہ کوئی بیماری نہ آ جائے، اور جانوروں کو بیماری لگی تو زندگی بھر کی راس، اصل مال، زندگی بھر کا سرمایہ سارے جاتا رہے گا. تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت دیہاتی موجود تھا. عرض کہ یا نبی اللہ، آپ کہتے ہیں لا ادوا، بیماریاں متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ میرے اونٹ بڑے صحت مند ہوتے ہیں اور ایک خارش زدہ اونٹ ان میں آتا ہے اور سب کو خارش لگا دیتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے پہلے جس اونٹ کو خارش لگی تھی اسے کس سے لگی تھی؟ یعنی سب سے پہلے جو اونٹ خارش زدہ ہوا تھا اس وقت تو دنیا میں خارش زدہ اونٹ ہی کوئی نہیں تھا، اس کو کہاں سے لگی؟ اس کو اللہ کی قدرت سے لگی، اور اس بیماری کا علاج بھی پھر اللہ کی قدرت سے ہوا. انسان وہاں تک پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے، ہر بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. اب انسان اپنے عقلی وسائل کے ذریعے، اپنے مالی وسائل کے ذریعے، تجربات کے ذریعے وہاں تک پہنچ پائے یا نہ پہنچ پائے، یہ اس کے اپنے بس کی بات ہے. جب اللہ کی رہنمائی ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس بیماری تک بھی انسان بیماری کے علاج تک بھی پہنچ جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی الا داء، مگر اس کی دوا بھی پیدا کی ہے. کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کی دوا نہ ہو. لا علاج بیماری ہمارے نظریے سے ہوتی ہے کہ یہ بیماری لا علاج ہے، کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں اس کا علاج رکھا ہوتا ہے. دیکھنے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ذرا ذرا سی چھوٹی چھوٹی سی بے قیمتی سی اشیاء جو ہیں، جو ہماری نظر میں بے قیمتی ہوتی ہیں، وہ اس کا علاج بن جاتی ہیں. یہ پھپھوندی جو لگتی ہے، سبز جالا جو پانی پہ آتا ہے، وہ کتنی بیماریوں کا علاج ہے اور کتنی میڈیسن اس سے بنتی ہیں. حالانکہ ہماری نظر میں وہ بے وقت ہے، ہم اس سے نفرت بھی کرتے ہیں، اس کو ہٹا بھی دیتے ہیں، فرج سے بھی نکال دیتے ہیں، پانی والی جگہ سے بھی نکال دیتے ہیں. تو دوا اللہ نے پیدا کی ہر بیماری کی. اب انسان وہاں تک پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے، یہ اب انسان کے وسائل کی اور اللہ کی رہنمائی کی بات ہے. اللہ نے ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے. تو پہلا نظریہ تو یہ سمجھ لیجئے اور اس کو اختیار بھی کیجئے کہ بغیر اللہ کی منشا کے کوئی بیماری نہیں لگ سکتی. دوسری بات یہ کہ بیماری جو بھی ہو لا علاج نہیں ہوتی، اللہ نے اس کا علاج مقرر کر دیا ہے. اب وہ علاج بیماری کو پہنچ جائے تو مریض درست ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ علاج نہ پہنچے تو مریض جو ہے وہ اسی بیماری میں مبتلا رہتا ہے جب تک اللہ چاہتا ہے. تو ہر بیماری کا علاج ہے. ہم علاج تک پہنچ پائیں، علاج کو ڈھونڈ پائیں یا نہ پائیں، یہ ایک الگ بات ہے. تیسری بات، احتیاط اپنی جگہ پر درست ہے، احتیاط کرنا سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احتیاط کی ہے. حضور کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ وبائی بخار مدینہ المنورہ میں پھیلا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ملیریا بھی اسی طرح کی بیماریوں میں سے ہے. بے شمار ایسے ہمیں تاریخ سے واقعات ملتے ہیں کہ اسی ملیریا جس کا آج کل علاج صرف 4 کونین کی گولیاں ہیں، اسی ملیریا نے لاکھوں لوگوں کو موت کے دانے تک پہنچایا ہے. لیکن جب دوائی مل گئی تو پھر 4 گولیوں میں علاج آ گیا. تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی بیماریاں پھیلی تھیں اور نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے احتیاط بتائی ہے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک کوڑی حاضر ہوئی، یعنی کوڑا مرد جو ہے جس کو کوڑ کی بیماری تھی حاضر ہوا. حضور نے اس کے ساتھ مل کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور فرمایا اللہ نہ چاہے تو کبھی بھی یہ بیماری مجھے نہیں لگ سکتی، اللہ چاہے گا تو پھر لگے گی، اور اللہ نہ چاہے تو پھر یہ بیماری کبھی مجھے نہیں لگ سکتی. اور حضور کو وہ بیماری نہیں لگی، حالانکہ حضور نے اور آپ کے صحابہ نے اس کوڑ کے مریض کے ساتھ کھانا بیٹھ کر کھایا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا یقین کامل ہونا چاہیے. جراثیم حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کی قدرت ہو، اللہ کی منشا ہو تو پھر ان کا حملہ کارگر ثابت نہیں ہوتا، اور مدافعاتی قوتیں ان کو پچھاڑ کے پیچھے رکھ دیتی ہیں اور انسان صحت مند رہتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی سے دوسری مثال ہمیں ملتی ہے کہ ایک برز سفید داغوں کی جو بیماری ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جلدی امراض ہیں اور ایک سے دوسرے کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ لگنے کا خطرہ رہتا ہے. تو ایک برس زدہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. نبی علیہ السلام نے اپنے گھر میں بھی اسے داخل نہیں ہونے دیا.
اور فرمایا اس کو کہو جاؤ اس کی بیعت ہم نے قبول کر لی، ایمان قبول کر لیا، اب اپنے علاقے کی طرف واپس پلٹ جائے۔ اور حضور نے ارشاد بھی فرمایا برس زدہ سے ایسے بھاگو جیسے شکار تیر سے بھاگتا ہے۔ یعنی ساتھ کاشن بھی ہمیں بتا دیا، احتیاطی تدابیر بھی بتا دی کہ بیماری کا نہ لگنا یا لگنا اللہ کی قدرت سے تو ہوتا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ اس حوالے سے احتیاط کرے۔ تیسری دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس علاقے میں بیماری پھیل جائے وہاں سے بھاگو نا، یہ نہ سمجھو بھاگ جائیں گے تو بیماری سے بچ جائیں گے، وہاں سے بھاگنا نہیں ہے۔ اور اگر کسی علاقے میں بیماری ہے وہاں پر داخل بھی نہیں ہونا، یہ آزمانے کے لیے کہ مجھے تو اللہ محفوظ رکھے گا، میرے ساتھ تو اللہ ہے، اللہ تو آیا ہے تمہارے ساتھ، لیکن اللہ نے احتیاطیں بھی تو بتائی ہیں، قوانین بھی تو اسی نے جو ہے وہ بنائے ہیں کہ کون بندہ بچے گا، کس طریقے سے بچے گا اور کون بندہ اس میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ تقدیر کو آزمائش میں نہ ڈالو، جہاں بیماری پھیل لی ہے وہاں سے بھاگو نا، اور اگر کسی علاقے میں بیماری پھیل لی ہے تمہارے علاقے میں نہیں ہے تو تم وہاں پر داخل نہ ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مقدر میں بیماری ہو تمہیں لگ جائے اور تم یہ نظریہ بنا لو اچھا میں فلاں علاقے میں نہ جاتا تو مجھے بیماری نہ لگتی۔ تو تمہارے عقیدے کو مضبوط رکھنے کے لیے اور ہمارے نظریات کو درست رکھنے کے لیے حضور نے فرمایا جہاں بیماری پھیلے وہاں سے بھاگنا نہیں، اور اگر کسی اور علاقے میں بیماری پھیلی ہے تو آزمائش کے لیے وہاں پر جانا نہیں ہے۔ ان تمام احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیماری انسان کو وہی لگتی ہے جو اس کے مقدر میں ہوتی ہے، ذریعہ چاہے براہ راست جراثیم بنے، ذریعہ چاہے کسی دوسرے سے جراثیم کا انتقال بنے، ذریعہ چاہے کسی چیز کو چھونا بنے، ذریعہ چاہے چھینک لینا یا سانس لینا بنے، ذریعہ کچھ بھی بنے، اس کے مقدر میں بیماری ہوتی ہے تو اسے لگتی ہے۔ اگر وہ چھینک نہ بھی لیتا، ہاتھ نہ بھی ملاتا، تب بھی وہ بیماری اسے لگ جانی تھی۔ اس کی ایک اور مثال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو منافقین جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے کہا فلاں فلاں جہاد میں شہید ہو گئے ہیں، اگر وہ نہ جاتے تو نہ مرتے، تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، جب ان کے مقدر میں موت آ چکی تھی وہ مدینے بھی رہتے تو یہاں پر بھی ان کے گھروں میں موت داخل ہو جاتی۔ تو بیماری اور موت سے کوئی مفر نہیں ہے، یہ تقدیر کا حصہ ہے۔ جس نے مبتلا ہونا ہے اس نے مبتلا ہو کے رہنا ہے، چاہے وہ جہاں پر بھی مرضی ہو، اور جس نے مبتلا نہیں ہونا وہ جہاں پر بھی رہے گا اس نے مبتلا نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمانی ہے۔ آج دیکھ لیجئے کتنے کتنے جدید ممالک ہیں، ان کے پاس میڈیکل کی کتنی کتنی بڑی تنظیمیں ہیں اور کتنی کتنی بڑی لیبارٹریز اور لیبز ہیں، لیکن اللہ کی آزمائش کے آگے وہ بے بس ہو گئے ہیں اور اللہ کی آزمائش کے سامنے ان کی کچھ نہیں چل سکی۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک جنہوں نے کھربوں ڈالر ماہانہ اپنی طبی امداد کے اوپر اور طبی شعبہ کے اوپر خرچ کیے ہیں، اور ہر لمحہ جدید سے جدید طبی اصولوں کی بنیاد بنانے پر وہ تلے ہوتے ہیں، وہ بے بس ہو گئے ہیں، اور آج ان میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ اٹلی سے بھی زیادہ کوئی جدید ہوگا تو کتنی دنیا میں سب سے زیادہ ہلاکتیں وہاں پر ہوئی ہیں، دوسرے نمبر پر چائنا میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تو جدید یا قدیم کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ صرف عقیدے اور نظریے کا ہے کہ انسان جس کو بیماری لگنی ہے اسے لگنی ہے، چاہے وہ جہاں پر بھی ہو، اور اگر اس کے مقدر میں بیماری نہیں ہے تو اللہ نے اس کی انشاءاللہ حفاظت فرمانی ہے۔ حفاظت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سکھائی ہے اپنی امت کو، اور آپ نے برس والے مریض سے ملاقات نہیں فرمائی، نہ اس سے مصافحہ فرمایا، نہ اس کو گلے سے لگایا۔ حضور سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ امت پر شفقت کرنے والے ہیں، لیکن حضور نے ساتھ امت کو طریقہ کار بھی بتا دیا ہے کہ محبت اپنی جگہ پر، شفقت اپنی جگہ پر، احتیاط اپنی جگہ پر۔ احتیاط بھی اللہ کا حکم ہے، جس اللہ نے رحم کرنے کا حکم دیا ہے، جس اللہ نے محبت کا حکم دیا ہے، اسی اللہ نے احتیاط کا بھی حکم دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے احتیاط فرمائی، برس والے مریض سے اس سے آپ نے ملاقات نہیں فرمائی۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی مرتبہ اسلامی ریاست کے وزٹ کے لیے نکلے، حضرت علی کو مدینے میں اپنا نائب مقرر کیا، اور جب شام کے قریب کسی سرحد پر پہنچے، حضرت ابو عبیدہ الجراح اور باقی صحابہ کرام جو جرنیل تھے آپ سے ملاقات کے لیے آئے اور خبر دی کہ اس علاقے میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں طاعون کی وبا بڑی پھیلتی تھی، تو طاعون کی وبا پھیلی ہے، تو آپ نے حضرت عمر فاروق نے اپنی عقل و شعور سے کہا کہ جب اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے تو ہمیں اس علاقے میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اب صحابہ کرام کے دو گروہ بن گئے، ایک کہنے لگا عمر جو ہے وہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں،
یہ سمجھتے ہیں کہ میں واپس مدینے چلا جاؤں گا تو بیماری سے بچ جاؤں گا. دوسرا گروہ کہنے لگا نہیں، احتیاط تو اپنی جگہ پر ہے، احتیاط کرنی چاہیے. تھوڑی دیر بعد، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے جو کسی کام سے گئے ہوئے تھے کسی علاقے میں، اور واپس آ کے جب صحابہ کو دیکھا کہ دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک کہتا ہے اس علاقے میں داخل ہونا چاہیے اور اللہ سے حفاظت مانگنی چاہیے، کچھ نہیں ہوگا، ہمیں بیماری نہیں لگے گی. اور ایک گروہ کہنے لگا کہ نہیں، بیماری اس علاقے میں ہے تو اللہ نے ہمیں ایسے علاقے میں رکھا ہے جو بیماری سے محفوظ ہے، تو ہمیں بیماری والے علاقے میں نہیں جانا چاہیے. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ بات سنی تو حضرت عمر کی بارگاہ میں آئے اور کہا عمر، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی، حضور نے فرمایا جس علاقے میں بیماری پھیلے وہاں سے بھاگو نہ، اور تمہارے علاقے میں بیماری پھیل جائے تو بھاگو نہ، اور اگر کسی اور علاقے میں بیماری پھیلے تو پھر وہاں پر جانے کی کوشش نہ کرو. حضرت عمر نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا اجتہاد اور میری سوچ حضور کے قول اور ارشاد کے عین مطابق تھی. پھر آپ لشکر لے کر واپس آ گئے تھے. تو احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر. اور جہاں تک آج سائنس پہنچی ہے کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں اور ہاتھ دھو کے پانی پئیں اور رفع حاجت کے بعد ہاتھ دھوئیں اور مل کے ہاتھ دھوئیں، یہ طریقہ کار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا ہے. حضور علیہ السلام جب بھی کھانے کے لیے بیٹھتے تو اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لیا کرتے تھے. حضور 2 وضو فرمایا کرتے تھے، ایک وضو تھا نماز کے لیے اور دوسرا وضو تھا کھانے کے لیے. وہ وضو کیا تھا کہ اپنے ناک کو صاف کرتے، کلی کرتے، اپنے ہاتھوں کو دھوتے، اپنے چہرے کو دھو لیتے. اور آج سائنسدان کیا کہہ رہے ہیں جی، وائرس کہاں سے اثر کرتا ہے؟ یا منہ سے اثر کرتا ہے، یا ناک سے اثر کرتا ہے، یا آنکھ سے اثر کرتا ہے، یا ہاتھ سے اثر کرتا ہے. اور یہ تینوں چیزیں حضور نے کھانا کھانے سے پہلے دھونے کا طریقہ جو ہے وہ اپنی امت کو بتایا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنے کا حکم دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت سے جب نکلتے تو اپنے ہاتھوں کو مٹی لگا کر اچھے طریقے سے مل کے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، کیونکہ اس دور میں صابن نہیں تھا. تو حضور علیہ السلام نے مٹی سے یہ عمل کیا ہے کہ مٹی کو اپنے ہاتھوں سے مل کے اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں کو دھویا ہے. تو جب تک ہم سنت کی طرف نہیں پلٹیں گے اور دین فطرت کی طرف نہیں پلٹیں گے، تب تک نجات نہ دنیاوی اعتبار سے نجات پائیں گے، نہ صحت کے اعتبار سے نجات پائیں گے، نہ اخروی اعتبار سے نجات پائیں گے. نبی علیہ السلام ایسے طریقہ کار اپنی امت کو بتا گئے ہیں کہ روحانی، جسمانی، دنیاوی، دینی اور اخروی تمام نجاتیں اسی طریقہ کار میں ہیں. اور ایک سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کسی بیمار کو دیکھو اور پھر یہ دعا پڑھ لو تو اللہ تمہیں اس بیماری سے محفوظ رکھے گا. وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا ہے جس میں اللہ نے تمہیں گرفتار کیا ہے، اور اللہ نے مجھے اپنی بڑی مخلوق پر عزت عطا فرمائی ہے. یہ دعا اردو میں پڑھ لیں، پنجابی میں پڑھ لیں، عربی میں پڑھ لیں. بیمار کو دیکھ کے یہ دعا جو بندہ پڑھے گا انشاءاللہ وہ بیماری سے محفوظ رہے گا. اور حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی زندگی کا واقعہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سخت بیمار ہو گیا، منہ کے اندر چھالے ہو گئے اور داڑھوں والی جگہ جو ہے وہ پھول گئی، گلا جو ہے وہ خراب ہو گیا. تو میں سخت بیمار پڑ گیا. طبیب دیکھنے کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو بیماری لگ گئی ہے، کوڑ کی اور طاعون کی بیماری آپ کو لگ گئی ہے. آپ نے کہا قسم بخدا یہ بیماری مجھے نہیں لگ سکتی، کیونکہ میں نے ان بیماروں کو دیکھ کر نبی علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا پڑھی تھی اور مجھے یقین اپنے پاک پیغمبر کی دعا پر مجھے یہ بیماری نہیں لگ سکتی. فرماتے ہیں کہ طبیب یہی کہتا رہا اور اس نے کہا چند دن آپ کی مہمانی کی زندگی ہے بسر کر لیں. چند دن ہوئے اسی بیماری اور اسی کرب کے اندر مبتلا تھا. خام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ شہد اور کالی مرچ استعمال کرو. شہد اور کالی مرچ استعمال کی، گلے کا وہ جو مرض تھا اس سے نجات ملی اور میں بالکل درست ہو گیا. اور طبیب کو بلایا اور اس کو کہا دیکھو تمہاری طب غلط کہتی تھی، میرے نبی سچ فرما گئے ہیں. تو جو بندہ جسمانی اعتبار سے تو اپنی حفاظت کرے ہی، لیکن اپنے آپ کے ارد گرد دعاؤں کا اظہار بھی جو ہے وہ مضبوط کریں. نبی علیہ السلام نے صبح و شام کی دعائیں جو تلقین کی ہیں، اسی طرح بیمار کو دیکھ کر جو دعائیں تلقین کی ہیں،
بیماری سے بچنے کے لیے جو دعائیں تلقین کی ہیں ان کو بندہ پڑھے گا تو انشاءاللہ روحانی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے بیماریوں سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے پوری دنیا کو اور خصوصاً مسلمان کو نجات نصیب فرمائے۔ جو مسلمان اس بیماری میں اور دیگر بیماریوں میں آزمائشوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔